الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، جو اللہ کی نیت میں رہتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، سوائے 14 کے اللہ نے کسی کی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، کائنات کے ہر عابد کو عبادت بھی انہوں نے سکھائی، اور عبد بننے کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا۔ ہاں یقیناً آپ اگر بیدار ہیں تو میرا بھی پھر بہت کچھ کہنے کو انشاءاللہ بھی ہے۔ لاجب بلاغہ پڑھیے گا، امیر کائنات فرشتوں کی عبادت کی تصویر کھینچتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ منہم قیام لا یرکعون ومنہم رکع لا یسجدون ومنہم سجد لا ینتصرون۔ فرمایا کچھ فرشتے قیام میں ہیں بس، اور قیامت تک قیام میں رہیں گے، رکوع بھی نہیں کرتے۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں، لا یسجدون سجدہ بھی نہیں کرتے، قیامت تک رکوع میں ہیں۔ ومنہم سجد لا ینتصرون کچھ سجدے میں ہیں، قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے۔ عام طور پر علماء اتراتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہماری فضیلت ہے فرشتوں سے، جو قیام میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ اٹھ نہیں سکتا۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے حقیقت کی تہے الٹو تو صحیح، قیام والے رکوع کیوں نہیں کرتے، رکوع والے سجدے میں کیوں نہیں جاتے، سجدے والے سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ بابا اس لیے کہ عالم معنی میں جب 14 نے عبادت کی، جس جس فرشتے نے انہیں قیام میں دیکھا نہ قیامت تک قیام ہوتا۔ جس نے رکوع میں دیکھا وہ رکوع کا نقشہ ہٹے، نہ وہ سجدے میں جائے، اور جس نے ظہیر بھائی نے سجدے میں دیکھا نہ سجدے کا منظر مٹے، نہ وہ سر اٹھائے۔ اب یہ ہے معیار فرشتوں کی عبادت کا، اور وہ اس پہ اتنے نازا ہے کہ اس کے بدلے آدم کے مقابلے اللہ سے خلافت مانگتے ہیں۔ یعنی فرشتے تو 14 کی عبادت کے منظر کو سامنے رکھ کے جھکے۔ اور اللہ سورہ انبیاء کو پڑھو، اللہ فرشتوں کے بارے میں کہے ہم عباد المکرمون، یہ میرے عزت والے عبد ہیں۔ نہیں ہے تمہاری مرضی، کرنا اپنی مرضی، سن لو بارواں آنے والا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکو گے کہ کسی نے حق پہنچایا نہیں تھا۔ یعنی اللہ عبد کہتا ہی اسی کو ہے جو معبود کو جھکتے ہوئے 14 کو سامنے رکھے۔
آمین. کہ یہ تم نماز پڑھتے ہو نا، پہچان کے پڑھا کرو، جان کے پڑھا کرو. اس لیے نشے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت پھٹکنا. کیوں؟ اللہ تیری عبادت ہے. فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں علم تو ہو کہہ کیا رہے ہو. جب کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو تمہیں پتہ تو ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا. اور میرے گھر سردار صاحب 5 بڑے رکن ہیں آپ کی نماز کے: قیام، رکوع، سجدہ، تشہد سے قعود کہتے ہیں. اور ان سب چیزوں کو قائم رکھتی ہے نیت. آخری بندے تک سر اٹھانا، مغل پورے کے اس منبر سے لے کر کعبۃ اللہ کے سائے تک اور میدان محشر میں اس عادل و دادگر کی بارگاہ تک وزن فرضامن ہے. یہی پڑھا میں نے کتب اہل بیت میں: القیام رسول اللہ، والرکوع امیر المومنین، والقعود هو الحسن، والسجود هو الحسین، والنیت فاطمۃ. خدا کی قسم میں تمہیں داد دیتا ہوں کہ واہ واہ. یہی حق ہوتا ہے سنبھالنے کا. میری طرف دیکھو. قیام تمہارا رسول. اسی لیے جس چیز کو بھی قائم کرنا تھا وہ ذمہ داری رسول کی. رکوع تیرا مولا امیر، قعود تیرا مولا حسن، سجدہ حسین، اور نیت مخدومہ کائنات. ابھی بھی اہل لاہور نہیں سمجھے غزل پر کی اس بات کو. فاطمہ نیت ہے، اور نیت وہ پردہ پوش چیز ہے. نیت کرنے والا بھی جسے دیکھ نہیں سکتا. تمہاری بات دو مل کر. اور اسی لیے مومن کا سوال بھی اسی طرح تھا. حدیث رسالت ہے
اور 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں. انما الاعمال بالنیات. عمل کا مدار نیت پر ہے. اگر فاطمہ نے یوں کر دیا تو چلے جاؤ گے. کوئی بیٹی باپ کے دشمن سے راضی نہیں ہو سکتی. باپ کے دشمن سے راضی نہیں ہو سکتی. خبردار رسول سے دشمنی نہ کرنا. اور کوئی بیوی شوہر کے مخالف سے بھی راضی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ 9 کے عدد کی حاکم ہے یہ بی بی. جانتا بی بی کے نام پاک کے جو عدد حاصل عدد کامل کرتا ہے وہ 9 ہے. کیونکہ فاطمہ کی عدد 135 ہے. میں بتاتا ہوں حساب کر لو. فے کے 80 ہے اور الف کا ہے. اسلام کو الگ الگ حصوں میں جزے کر دو پھر بھی 9 کی حکومت رہتی ہے. یعنی فا کو الگ گن لو 81 81 8 اور 1 درمیان والا حرف ہے توئے کی عدد ویسے ہی 9. پھر میم کے 40 اور 1 5 45 4 اور 5 پھر 9 اور 135 جمع کر لو 1 3 4 5 9. میں چلتے چلتے تحفہ دے کے اپنے منزل کی طرف بڑھتا ہوں. 9 کمال کا عدد ہے. جب کوئی شاید کمال کو پہنچے گی تو 9 کا عدد کار فرما ہوگا. فلک الافلاک، فلک الاعظم، فلک اطلس 9 ہے. 9 فلک ہے. اور جو فلک اکبر ہے فلک اعظم ہے وہ 9 ہے کیونکہ کمال کا عدد 9 ہے. تم یہ دیکھ لو دین کو کمال کب ملا؟ الیوم اکملت لکم دینکم کب آیا؟ 18 ذی الحج کو. 8 اور 1 9. اور آؤ اب بطول کو دیکھنا ہے نا تو بتائیں کس طرح تلاش کرنا ہے. آؤ میں نصاب میں کمزور رہا ہوں طالب علم کے زمانے میں بھی. اگر میں بتاؤں گا جمع تم کرو گے. قرآن کے عدد نکالتے ہیں 2 نقطے والے کاف کا 100
رے کا 200، الف کا 1، نون کے 50، 351، 3 5 8 1 9۔ نہیں، اللہ جانے میرے سامنے کون سو رہا ہے اور کون اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے۔ قرآن کے عدد 9، کبھی کبھی قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے، اور کتاب کے عدد نکالے، کاف کے 20، تے کے 400، الف کا 1، بے کے 2، کتنے ہو گئے جی؟ 400، 423، 423، 4 2 6 3، قرآن کے بھی 9، کتاب کے بھی 9، اور حدیث کے عدد نکالتے ہیں، ہے کے 8، دال کے 4، 8 4 12، یہ کے 10، 12 10 22، اور سے کے 500، 522، 5 2 7 2 9۔ چلے بنے گئے، سر سے تو نہیں گزر رہی۔ اور ہر شب جمعہ ہر مجلس کے آواز سے پہلے حدیث قصہ پڑھنے والے، حدیث کے عدد 9 ہے، اور اب ذرا قصہ کے نکالے، کاف کے 20، سین کے 60، الف کا 1، 81، 8 1 9۔ قرآن بھی فاطمہ، کتاب بھی فاطمہ، حدیث بھی فاطمہ، قصہ بھی فاطمہ۔ بخشش کا نام ہے، علی کی گھٹن کا روپ، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، اور جنت علی کے سجدہ غافر کی ہے زکات، اور دوزخ بطول پاک کی رنجش ہے۔ چلے تو نہیں ہو، قرآن بھی فاطمہ، کتاب بھی فاطمہ، حدیث بھی فاطمہ، قصہ میری چادر بھی فاطمہ، اسی لیے تو بے جسم کا پردہ ہے بدل۔ اچھا میدے ٹھیک ہے سب کے؟ میں انشاءاللہ امید تو ہے آخری بندے تک آج مجھے بیداری کی لہر نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، تمام شیعہ سنی بھائی سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ علی بادشاہ نے کبریائی کی تنہائی میں مشیت سے ایک سوال کیا تھا، تو نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی کبریائی کا پیکر بنایا، دیکھ میں وجہ اللہ ہوں، دیکھ میں عین اللہ ہوں، دیکھ میں رسول اللہ ہوں، دیکھ میں انسان اللہ ہوں، دیکھ میں ید اللہ ہوں، دیکھ میں جنب اللہ ہوں، دیکھ میں نفس اللہ ہوں، مجھے اپنا بدن بنا کے تو نے اپنے محبوب کے پیچھے چلایا۔ کعبہ تیرا بدن نہیں، ادھر کائنات کے سر جھکتے ہیں، میں بدن ہوں تیرا، تو نے مجھے محبوب کے پیچھے صرف نہیں چلایا، کبھی چاہا تو اس کا صدقہ بنا کے ہجرت کی رات اس کے بستر پہ سلا دیا، اس کے حصے کی موت کا رخ میری طرف موڑ دیا، میدان جنگ میں دشمنوں کے نیزوں، تیروں، تلواروں کے سامنے مجھے ڈھال بنا کے اپنے محبوب کو بچایا، اور محبوب کو بچانے والا تو محبوب سے بھی پیارا ہوتا ہے۔
اوپر سے کوئی اینٹ گرے اس پہ آ رہی ہے، جو اس کے قریب بیٹھا تھا اس نے اپنے آپ کو آگے کر کے اینٹ خود کھا لی، میرے محبوب کو بچا لیا، میں محبوب سے زیادہ اس سے پیار کروں گا، یار تو نے میرے محبوب کو بچایا۔ علی کہتا ہے میں صدقہ ہوں تیرے محبوب کا، میں ڈھال ہوں تیرے محبوب کی، تجھے تو مجھ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، میرے لیے کیا ہے؟ آواز قدرت ہے یا علی اور کیا چاہتے ہو؟ فاطمہ میری چادر ہے، میں نے تجھے اپنی چادر سے دے دی ہے۔ اسی لیے عابد بھی حقیقی ہے، عابد بھی حقیقی اور اسی علم والآداب کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں کہ عبد کے عدد کتنے ہیں اور عابد کے کتنے ہیں۔ جاگنا عین کے 70، بے کے 2، دال کے 4، 76، بس اسے سنبھال کر رکھنا۔ عابد کے نکالتے ہیں، عین کے 70، الف کا 1، بے کے 2، دال کے 4، 77، عبد کے 76، عابد کے 77۔ اب عدد حاصل نکالو، 7 6 13، 7 7 14۔ اللہ نے نام رکھ کے بتا دیا ہے کہ عبد 13 ہے، عابد 14 ہے۔ چونکہ 14 میں مرد 13 ہی ہے، اس لیے عبد 13 بیٹھے چلے گئے ہو، عابد 14۔ اب عبد چونکہ معلم یہ ہے، عبادت کے بھی عبدیت کے بھی، اللہ 14 کے لیے یہ کہا نا لا یستکبرون عن عبادتی، یہ میری عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آیت پڑھ رہا ہوں، لکھنا ذرا دن پر، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ مسیح، لن یستنکف المسیح، ہرگز تکبر نہیں کرتا مسیح، ہرگز انکار نہیں کرتا مسیح ان یکون عبدا، عبد ہونے سے۔ بظاہر ان کی رد ہے جو اسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو انکار نہیں کرتا، وہ تو تکبر نہیں کرتا میرا عبد ہونے سے، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے عبد ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ جو چلتے چلتے چلے تو نہیں گئے ہو، جو بالکل خاموشی میں ڈوب جاتے ہو پھر میں گھبرا جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے صحیح یا اس گئے ہیں۔ مسیح کے معنی پوچھنا، سبحان اللہ، خود عیسائیوں سے پوچھ لینا، یا جس عالم سے مرضی ہے پوچھ لینا، جسے مس کر لیا جائے، مسح سے ہے مسیح، مسح کرتے ہو نا، اسی سے مسیح ہے، یعنی جسے چھو لیا جائے وہ مسیح ہوتا ہے۔ اب نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اسے اللہ نے چھو لیا تھا، اسی لیے تو یہ جس کو چھوتا تھا۔
مشرک ہو گئے ہو تم، وہ تو چلو چھونے والا اللہ مانے، اور جو میرے سامنے بیٹھے ہو تیرے اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بس کرنا چاہیے۔ اب تیری مرضی، ہاتھوں والا اللہ بنا یا اللہ کے ایسے ہاتھ ڈھونڈ جنہوں نے عیسیٰ کو چھوا، اپنا برخوردار سمجھتے ہوئے چھو لیا، عیسیٰ مسیح ہو گیا۔ ہاں تو اللہ کہتا ہے یہ عبد بننے سے انکاری نے، آؤ اس کی ابدیت کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، یہ کیسا عبد ہے۔ اور بڑی شعر آفاق ہے، ہاں لیکن قرآن کے حقائق کا قرض آخری سانس تک اتر نہیں سکتا۔ ہاں ہاں چلے تو نہیں گئے؟ یاد کرو وہ وقت ماں کی جھولی میں ہے، اب یہ بھی لایا ہے، چند لمحے ہوئے ہیں، اپنی ابدیت کا اشتہار شائع کر دیا عیسیٰ نے۔ جاگنا، اگر یہی رہے تو پھر عرش کو چھوڑنے میں وعدہ میرا۔ پر سورہ مریم کیا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اے بنی اسرائیل والوں، میں اللہ کا عبد ہوں، اس نے مجھے کتاب بخشی۔ کتاب کی عادت بھول گئے ہیں؟ اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، پھر نبی بنایا۔ اور وہ والی کتاب نبوت کے بعد ملتی ہے، یہ نبوت سے پہلے مل رہی ہے۔ ہاں، اور میں جہاں بھی جاؤں اللہ نے مجھے مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ وَأَوْصَانِي، اور اللہ نے مجھے وصیت کی، صلاۃ کی، زکوٰۃ کی۔ نہیں بھائی نہیں، 73 فرقے والوں، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اگر نبی کریم کے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے تو پھر اپنی مرضی کا نبی نہیں، پھر اللہ کی مرضی کا نبی ماننا پڑے گا۔ عیسیٰ ماں کی جھولی میں کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے وصیت کی، جبریل آیا نہیں ابھی۔ جبریل نہیں آیا، اللہ نے کی۔ اور جس کو تیرے نبی کی جوتیوں کے صدقے نبوت ملی وہ اللہ سے براہ راست بولتا ہے اور محمد جبریل کا انتظار کرتا ہے۔ تو نہیں گئے، بس ایک فیصلہ کرو، ایک فیصلہ۔ ابدیت سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، مان لیا عبد ہے اللہ کا، کتاب بھی لے چکا ہے، نبی بھی بن چکا ہے۔ یہ آگے جو کہہ رہا ہے اب یہ ایسے ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کہوں میں تقریر کرنے آیا ہوں اور پھر چپ ہو جاؤں اور پورا اشرا چپ رہوں، مجھے خطیب مانو گے؟ تو یار یہ کیا کھول ہے؟ دعویٰ کی دعوت کیا کرتا ہے؟ ہمیں
بلا کے ہمارا وقت ضائع کیا، جملہ ایک نہیں بولا. اور یارو قرآن ہدایتوں کے لیے ہے، تلاوتوں کے لیے نہیں. اے عیسیٰ تجھے ماں کی جھولی میں نے عبد بھی مان لیا، نبی بھی مان لیا، صاحب کتاب بھی مان لیا. یہ کیا ہے اوصانی بالصلاۃ؟ مجھے اللہ نے صلاۃ کی وصیت کی ہے. تو چل سکتا نہیں، اٹھ سکتا نہیں، بیٹھ سکتا نہیں، ابھی شیر خوار بچہ ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ نے کہا غزل فر جاہل نہ بن، میں نے یہ کب کہا میں نمازی ہوں؟ اب اللہ جانے میرے سامنے کون اپنا کون بیگانا، کون سوچ کی مرض والا، کون ماننے کی تاثیر والا، سر اٹھانا. عیسیٰ کہتے ہیں میں نے کب کہا ہے میں نمازی ہوں؟ یہ جو کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ، کا صلاۃ کی بات کی ہے نا. پڑھ اہل بیت کے مذہب کی تفسیروں کو لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ الصلاۃ ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے عبد ہوں. یعنی عبد بناتی ہی ولایت ہے. تمہارے بارے میں نہیں ہے کوئی اور کہاں جس کے بھی بارے میں نہیں ہے وہ پھر مرضی کا پیر چھوڑ لے. اگر علی ہے بارے میں تو پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ عبد اس کی ولایت بناتی ہے. سنو میں پہلی مجلس سے چلا رہا ہوں کہ عبد جہنم نہیں جا سکتا، عابد کئی جا رہے ہیں. جا رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن عبد نہیں جا رہا کیونکہ عبد بناتی ہے ولایت. بھائی رات کا ایک قرض بھی ہے مجھ پر، وہ بھی دل چاہتا ہے اتار دوں اور اس بات کو مزید موثق بھی کر دوں، مبرہن کر دوں، مزید مدلل کر دوں اس کے ساتھ کہ ولایت ہی عبد بناتی ہے. ہاں کتاب وہی ہے جو کل رات تم دیکھ چکے ہو، حدیث قدسی ہے. اب اس کی بات ہے تھک گئے تو کل سے اس میں تو یقین ہے. نمبر دے دیتا ہوں، یہ قیمت خرید ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، واہ یاد ہے نا ادنا پہ میرے حبیب بتا دینا امت کو منا لے اللہ الہ الا انا وحدی وان محمد عبدی ورسولی وان علی بن ابی طالب خلیفتی وان الائمة من ورثه حجتی على بریتی ادخلته الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي وأبحت له جواري وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلت له من خاصتي وخالصتي. إن ناداني لبيته وإن دعاني أجبته وإن شارني آتيته وإن سكت ابتدعته وإن أساء رحمته وإن فر مني دعوته وإن راجع إلي قبلته وإن كان عذابي فتحته ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمد عبدي
ورسولي أو شاهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شاهد بذلك ولم يشهد أن الأئمة من بعده عبارت کافی ہے یا ترجمہ میں سنو گے؟ سننا ہے؟ جو سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے جیو اللہ کہہ رہا میرا حبیب جو بندہ اس بات کو جان کے یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد میرا عبد بھی ہے میرا رسول بھی ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ علی بن ابی طالب میرا نائب ہے وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ مُلْكِهِ حُجَجِ اور یہ گواہی دیتا ہے کہ علی کے 11 بیٹے میری مخلوق پر میری حجتیں ہیں یہ مدد کیجئے پھر وہ حساب کی کمزوری آ جاتی ہے کتنی گواہیاں ہیں اللہ کہتے ہیں میری میرے رسول کی علی کی اس کے 11 بیٹوں کی 14 گواہیاں اور اللہ یہ 14 گواہیاں مفت میں نہیں لے رہا پورے گن کے 14 انعام دے رہا ہے اور جس کو انعام چاہیے وہ سینہ بھی کھول لے جھولی بھی پھیلا لے بالکل 14 کے 14 گنوا دوں گا ہاں اگر تمہاری قوت خرید ختم ہو گئی یا پہلے ہی جھولی بھر گئی تو پھر میں سمیٹ لوں گا ورنہ پورے 14 کے 14 کیا خیال ہے کہتے پہلا انعام جو یہ گواہیاں دے گا ادخلتہ الجنت برحمتی گو میں بدن نہیں رکھتا مگر ایسے شخص کو خود جنت میں داخل کروں گا دوسرا نام آ رہا ہے اپنے عفو و مغفرت کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے خود بچائے گا نہیں اب خدا کی قسم یا تو عدم توجہی کی وجہ سے سر سے گزر رہے ہیں فکرے یا تھک گئے ہو دو میں سے ایک بات ضرور ہے نعرہ مانگنے کی وجہ سے میں نے نہیں کہا میں نے تو حقیقت تک پہنچنے کی دعوت دی تھی جس تک میرے سارے پہنچے نہیں
خود پہنچاؤں گا، آگ سے بھی خود بچاؤں گا۔ اے مالک تو بدن رکھتا نہیں ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ علامہ صاحب پورے جگر جلا رہے ہیں اور رعایتی نمبر لینے کی ہرگز عادت نہ کرو۔ رعایتی نمبر فقیر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کروں گا۔ تو جب آخرت میں وعدہ کرتا ہے اللہ، کرتا ہے علی، تو پھر دنیا میں علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہو، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلواتے ہو، اور پھر اللہ کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے ہار بھی محسوس کرتے ہو۔ ہاں، خود جنت پہنچاؤں گا، خود اسے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا۔ توجہ، وَأَوْجَبْتُ لَهُ کرامتی، واجب کر دوں گا ایسے شخص کے لیے کہ وہ عزت والا ہے۔ واجب کر دوں گا کہ وہ عزت والا ہے۔ وَأَبَحْتُ لَهُ جَوَارِ، اسے اپنی ہمسائیگی میں رہنے کا حق دوں گا۔ مباح کر دوں گا اس کے لیے اپنی ہمسائیگی میں رہنا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نِعْمَتِي، ایسے بندے پر میں اپنی نعمت تمام کر دوں گا۔ پہلے کچھ پھیلانے کی تھی میری نیت، اب نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ زبردستی ٹھونسنے کی تو عادت ہی نہیں مجھے۔ ہاں، وہ مزاج ہی نہیں بنایا خیبر شکل نے۔ اس پر اپنی نعمت تمام کر دوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ خَاصَّتِي وَخَالِصَتِي، میں اس بندے کو اپنے خاص عباد میں، اپنے خاص عبدوں میں، بندوں میں شامل کر کے یہ اعلان کروں گا کہ سارا زمانہ جس کا ہے ہوتا رہے، یہ بندہ میرا ہے۔ جعلت له خاصۃ وخالص، اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے خالص اپنے لیے چن لوں گا کہ یہ میرا ہے۔ مولانا بابا آگے اس سے بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ لیکن دیکھو وہ ایسے ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے کھانا آتا تھا نا آسمان سے من سلوا، تو جو سویا ہوا ہوتا تھا اس کا فرشتے واپس لے جاتے تھے۔ مجھے اس سے بڑا جملہ شاید میں زندگی میں پھر نہ بول سکوں۔ اتنا بڑا انعام ہے صحیح بات جو اللہ نے یہ گواہیاں دینے والے کے لیے رکھا ہے۔ سر اٹھانا، جس طرح ان کا رزق واپس چلا جاتا تھا، جو سوچ رہا ہے اس کا حصہ بھی واپس ہو جائے گا، جو سو رہا ہے اس کا بھی واپس ہو جائے گا، جو شک کا کیڑا تل بلا رہا ہے جس کے اندر اس کا بھی واپس ہو جائے گا۔
علی مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہی فکر حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے جو یہ 14 گواہیاں دے، ان ناؤتانی لبیتہ، ایسا بندہ اگر مجھے آواز دے میں کہتا ہوں لبیک۔
وہ مجھے چھوڑ کے بھاگتا ہے، میں پکارتا ہوں آ جا۔ قبلتا ہوں، اگر لوٹ آئے تو تانے نہیں دیتا، قبول کر لیتا ہوں۔ اگر وہ میرا دروازہ رحمت کھٹکھٹائے میں کھول دیتا ہوں۔ جی یہ ہے ابدیت۔ اور اللہ کہتے ہیں ذالک جزاء منی وما انا ظلام للعبید، میں کسی عبد کے حق میں بھی ظالم نہیں ہوں۔ تو اللہ عبد مان کس کو رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو محمد والے محمد کا بندہ ثابت کرتے ہیں، پھر وہ عبد بھی ہو جائے گا، وہی عابد بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ولا، ان کی محبت سے بڑی عبادت ہے کہاں؟ ہے کہ میں دیکھو علی 3 راتوں کے لیے کعبے میں آئے تھے، اب تک قبلہ بنا دیا۔ اور جس شخص کے ہر وقت دل میں رہتے ہیں، سارے زمانے کی ستم سہتا ہوں، بندگی میں علی کی رہتا ہوں۔ ارے تم تشدد کی بات کرتے ہو منافق، میں تو علی کو نماز کہتا ہوں۔ بلکہ میرے بھائی روح ہے نماز، علی نہ ہو تو نماز مردہ ہے۔ علی ہر شے کی روح ہے۔ جسے اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھی ہے یا تمہارا رسول؟ جو نہیں بول رہے ان کی تحقیق میں نماز پڑھی ہے۔ اور بھائی نماز دین کی ایک فرع ہے، اور دین تیرے نبی کی جوتیوں کے نیچے رہتا ہے۔ تو اب بتا نماز پڑھی یا رسول؟ تو علی کو رسول کہہ رہا ہے، یا علی انت روحی التی بین جنبیا، اے علی میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے وہ تو ہی تو ہے۔
माला तुम सबकी इबादत कबूल फरमाए। रोज पूछा है हर मजलिस में यही कुछ, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए ही पूछता हूँ, ताकि आपके तस्वर कदम में ये तस्वीर ताज़ा हो जाए, लाख दरिया इनके बहा दिए जाए, जब तक आंखों में नमी न उतरे, चार आंसू न निकले। जो पर्दे में बैठी है वो राजी नहीं होती। अल्लाह अकबर। और रोजाना मैं तुम्हें ये तलकीन करने की कोशिश करता हूं कि दर्स अकीदत लिया करो, लेकिन रोने के लिए इन अय्याम में, ये ठीक है मजलिस में रोना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बाकी के 23 घंटे क्यों जाया करना चाहते हो? अपने घर में बैठ के रो सकते हो, चलते हुए रो सकते हो, बाजार में सौदा खरीदते हुए रो सकते हो। तुम्हारा लहू रोने वाला काम इसी तरह नहीं रो पाता। बाजार में नजर पड़ी तो शाम याद करके रो गया, किसी जवान की उठती जवानी देखी तो अकबर को याद करके रो गया, किसी पर्दादार को देखा तो फूफी की चादर को याद करके रो गया, किसी का काफिला सफर में देखा तो बाबा की तैयारी में याद करके रो गया। अल्लाह मेरे पास सिवाय दुआ के और कुछ नहीं। सिला यकीनन मजलिस वाले के पास तुम्हारा महफूज है, तो 2-3 फिक्र सुन लो और ये सोच के सुन लो कि अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसी का है जो यहाँ मौजूद है। जब मदीने से चलने लगे थे हुसैन, हिस्सेदार बहन ने बुलवाया। अब ये मुझे बताने की जरूरत है कि हिस्सेदार बहन कौन है हुसैन की? शाम वाली बीवी शरीकतुल हुसैन जी बीवी। क्यों याद किया? भैया मदीना छोड़ा है तेरी मोहब्बत की खातिर, वरना लाला का रोजा छोड़ने वाला है। माँ की कब्र से जुदा होने को दिल चाहता है, हसन जैसे भाई की कब्र को तन्हा करने को कलेजा है किसी का, सिर्फ तेरी मोहब्बत में। तो एक शर्त है मेरी बीबी, हुक्म तेरा मुर्तजिज मेरे महमल के साथ रहेगा, कभी दाएं कभी बाएं, क्यों बीबी? जब बुजुर्गों की याद आएगी अपनी हमारी का पर्दा हटाऊंगी, तेरे चेहरे की जियारत कर लूंगी, समझूंगी नाना को देख लिया, बाबा को देख लिया, अम्मा को याद कर लिया। ठीक है बीबी, ऐसा ही होगा। अब जो रोने की नियत लेके बैठा है और सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है, वादा निभाते रहे हुसैन। मदीने से मक्के तक ऐसा हुआ, मक्के से वादी तनीम तक ऐसा हुआ, वादी तनीम से चले। अब इशारा है जिसके तस्वर कदे किताब मजबूत हो चुकी है। एक मकाम पर आदत के मुताबिक बिला तस्बीह अली की बेटी ने पर्दा हटाया, पहले दाएं देखा फिर बाएं देखा, हुसैन नजर नहीं आए। तड़प गई ज़ैनब, अब्बास जी आगे दादी, काफिला रोक, मेरा हुसैन कहीं पीछे रह गया है। लाहौर वाले सैयदो गैर सैयदो, रुक गया काफिला। अब्बास घोड़ा दौड़ा, जल्दी मेरा हुसैन ढूंढ के ला वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। अब्बास ने वापस सरपट घोड़ा दौड़ाया, तो मील 1.5 मील काफिले के पीछे आ रही है हुसैन की सवारी, मगर किस आलम में? कदम 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 कदम, बहुत आहिस्ता चल रहा है मुर्तजिज। क्यों? इसलिए कि बाग हुसैन के हाथों से छूट चुकी है, दस्तार खुल के गले में आई हुई है, रकाबे खाली है, पांव बाहर निकले हुए हैं। वह बका फुकान शदीदन हत्ता नबी मुबारक नफ्स, और इतना रो रहा है हुसैन कि हिचकियां बंधी हुई है। अब ये सवाल मेरा तुमसे है, हुसैन की हिचकियां हो और अब्बास देख रहा है, कैसे गवारा किया होगा? अब्बास
زندگی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ کے تو نہ روتا. میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں، تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے. حسین نے بلا تشبیہ جلدی سے آنسو صاف کیے. نہیں عباس، میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں. مولا کیا وجہ؟ عباس بتا تو دوں، لیکن تو جلال حیدری کا وارث ہے، تجھے غصہ آ جائے گا اور غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے. لفظ سے اگر سمجھ لو تو عباس نے کہا اچھا مولا، اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میرے ہاتھ مل کے مر جانا ہے تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں غصے میں نہیں آؤں گا، لیکن اپنے رونے کا سبب بتا. لاہور والوں حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، ان کے درمیان دیکھ میں کیوں رو رہا ہوں. لاہور والوں کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں تلواریں ہیں، حسین کا وکیل مسلم ایک طرف ہے، سر سے پاؤں تک لہو میں نہایا ہوا ہے مسلم. اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں پتھر کا ٹکڑا ہے. جو ہی اپنی بہن کے سہاگ پہ نظر پڑی عباس کی، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھے. کہا ان حرام زادوں نے مسلم کو بے غیرت سمجھ لیا ہے. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں غصے میں نہیں آؤں گا. ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھ گیا عباس. اللہ جانے کیا کیا. آنکھیں کھول کے بیٹھ مولا کے ازادار. میں کسی ازادار کو مسائل میں ڈانٹنا نہیں چاہتا. کربلا کے شہیدوں کی شہادت کا دیباچہ پڑھنے لگا ہوں میں. کوئی عام شہید کا ذکر نہیں چھیڑا میں نے. پڑھ لینا کتابیں. 9 ذوالحج کو مارا گیا تھا. 12 محرم کو جب علی کی بیٹی کی سواری کوفے کے دروازے کے سامنے آئی، زینب اس انداز سے تڑپی تھی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی تھی. وہی منہ پہ ماتم کر کے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی. سوال کیا سجاد، کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں